کوشش کی، لیکن چونکہ موجود دینی پروگرام ہے، آپ سبھی حضرات دین کی باتیں سننے، دین کی باتیں سیکھنے اور علماء کرام کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور جو کام بھی دین کی نسبت سے کیا جائے وہ تمام منکرات اور تمام غلط چیزوں سے بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بلکہ ان تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا جو ویڈیو بنا رہے ہیں، موبائل کے ذریعے تصویریں لے رہے ہیں، کہ یہ ویڈیو بنانے کا کام اللہ کے واسطے بند کر دیں۔ یہ صرف محض فرضی اور جھوٹی لذت ہے۔ حقیقت میں اس ویڈیو بنانے میں دنیا کا یا دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دینی اعتبار سے سراسر نقصان اور سراسر غلط ہے۔ اس لیے جو ہمارا نوجوان بھائی موبائل کے کیمرے سے یا کسی اور طریقے سے اسٹیج پر موجود مقررین کرام اور حاضرین کی ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ قطعاً اپنے موبائل بند کر دیں، ویڈیو نہ بنائیں۔ ویڈیو بنانا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہمارے دیوبند کے تمام مفتیان کرام اس پر متفق ہیں کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ حضرات دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اپنے کان متوجہ رکھیں گے، اخلاص کی نیت کے ساتھ سنیں گے تو ضرور آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مجھے بعض حضرات نے بتایا کہ جلسے اسٹیج کا منظر خواتین کو بھی دکھایا جا رہا ہے، اسٹیج کا منظر خواتین کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی دو زوجہ مطہرہ بھی ہیں۔ اسی دوران ایک صحابی رسول جو آنکھوں سے نابینا ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دونوں زوجہ مطہرہ وہاں موجود ہیں، پردے میں نہیں جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ دونوں پردہ کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نابینا ہیں، آنکھوں سے ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افعمیابانی انتما الستما تبصرانہ، کہ اگر وہ نابینا ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں ان کو دیکھ نہیں رہی ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر عورتیں بھی بلا وجہ مردوں کو دیکھتی ہیں، اجنبی مردوں کو دیکھتی ہیں، یہ بھی شریعت میں اور اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ دین کی باتیں جاننے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں اپنے دل و دماغ میں بسانے کے لیے مقرر کی شکل و صورت کا دیکھنا، مقرر کے چہرے کو دیکھنا، مقرر کے انداز اور اس کی نقل و حرکت کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میں منتظمین جلسہ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ اسٹیج کا منظر عورتوں کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں اور وہ عورتیں اجنبی مردوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی اللہ کے واسطے بند کر دیں۔ اس کے بعد میں خطبہ مسنونہ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ اجلاس ماشاءاللہ کل سے بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ علماء کرام کی نصیحتیں اور دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ حضرات یہاں صرف اور صرف دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور اس مقصد سے تشریف لائے ہیں کہ وہاں پہنچ کر دین کی باتیں سنیں اور دین کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہ پروگرام کوئی دنیاوی پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام خالص دینی پروگرام ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات وہ بھی ہیں جو انتہائی مصروف ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑی میں اور اپنے دیگر کام کاج میں لگے رہتے ہیں، لیکن صرف دین کی نسبت سے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے۔ میں آپ حضرات کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ نے کل سے اب تک بہت ساری دین کی باتیں سن لی ہیں۔ اگر آپ حضرات ان باتوں پہ عمل کا پختہ ارادہ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم ضرور ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اور علماء کرام نے جن غلط باتوں سے منع فرمایا ہے اور جن منکرات کی نشاندہی فرمائی ہے اور جن خرابیوں کی وضاحت فرمائی ہے، ہم اپنی شخصی زندگی سے اور ہم اپنے معاشرے سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے علاقے سے ان تمام منکرات کو نکال دیں گے اور اپنی غلط چیز کی، اپنی غلط عادت کی اور اپنے گناہوں کی ایک ایک کر کے اصلاح کریں گے، تو میرے خیال میں وہ ساری باتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے باوجود میں آپ حضرات کے سامنے صرف دو اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ دو اہم باتیں کیا ہیں؟ یہ دو اہم باتیں وہ ہیں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہیں۔ ہم سبھی حضرات، ہم سبھی لوگ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ عشق اور محبت کے درجے کا تعلق ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی آپ دینداری دیکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی دینی بیداری اور شعور دیکھتے ہیں، تو آپ اگر تحقیق کریں گے، اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، تو اس کا صلہ کہیں نہ کہیں سے علماء دیوبند سے ضرور جڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند کے دو امتیازی خصوصیات ذکر کروں گا، اور اس مقصد سے ذکر کروں گا کہ اگر ہم صحیح معنی میں علماء دیوبند کے نام لیوا ہیں، علماء دیوبند سے محبت کرتے ہیں، علماء دیوبند سے عشق کرتے ہیں، علماء دیوبند کی قربانیوں کو مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم اپنے اندر بھی ان خصوصیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر بھی ان خوبیوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری زندگی ان خوبیوں سے خالی ہے، ان خصوصیات سے خالی ہے، تو آپ سچ مانیے ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو حضور علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت کا ڈنکا تو پیٹتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دو اہم باتیں اس وجہ سے بھی اہم ہیں کہ میں نے جب اپنے پروگرام کی اطلاع اپنے شیخ حضرت اقدس حکیم محمد کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کو کی، تو حضرت والا دامت
نے مجھے دعا دی اور آپ نے بھی مجھے یہی دو باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کا مطلب بنایا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہاں جا کر وہاں کی عوام کو ان دو باتوں کا پیغام دے کر کے آؤ، یہ دو باتیں ان کے کانوں میں ڈال کے آؤ۔ آج امت مسلمہ میں ان دو باتوں کی سخت ضرورت ہے اور ہر شخص کو ضرورت ہے، البتہ بعض لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اور بعض لوگوں کو کم ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ دو باتیں توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ان دو باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری شخصی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری سیاسی زندگی اور ہماری ہر اعتبار کی زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار جگہوں پر ایمان والوں کو تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ ایک جگہ نہیں بے شمار جگہوں پر اپنے ایمان والے بندوں کو تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ جو حضرات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بار بار یہ پڑھتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو۔ اے ایمان والو تمہارا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنا، اپنی زندگی میں خوف خدا لانا، خشیت الہی لانا، یہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم فرمایا۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہاں بھی اللہ نے صحابہ کرام کو تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ حشر کی آیت میں اللہ نے تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ نے تقوی کا حکم فرمایا ہے۔ ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں جہاں ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان والے کی ایمانی زندگی تقوی کے بغیر کبھی بھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والے پر کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اسے بعض چیزوں کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور بعض کاموں کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام ہوتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، اپنی زندگی میں کلمے کے تقاضوں کا لانا، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جب تک آدمی کے اندر تقوی نہ ہو، آدمی میں پرہیزگاری نہ ہو، آدمی میں خوف خدا نہ ہو، آدمی میں خشیت الہی نہ ہو، وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے گی کہ ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، تو انسان یہ سوچے گا کہ ہمیں اس وقت ایمانی تقاضے کے مطابق کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے دنیوی نقصانات کو اور دنیوی مسرتوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر آدمی کے سامنے سے سانپ گزرنے لگے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے اور بھاگتا ہی نہیں بلکہ لاٹھی ڈنڈا اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اگر ہمارے اوپر حملہ نہیں کر رہا ہے تو ہمارے کسی بھائی پر بھی حملہ نہ کرے۔
کیوں؟ اس لیے کہ سانپ انسان کے لیے جان لیوا ہے، سانپ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والے کے ایمان کے لیے گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کے احکام کو پامال کرنا، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالنا، یہ بھی ایمان والے کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ اللہ نے انسان کو جو جسم دیا ہے، آپ کو جو صحت دی ہے، اس صحت کے لیے بعض چیزیں مفید ہیں اور بعض چیزیں مضر ہیں۔ انسان کے لیے بعض چیزیں مفید ہیں جس سے صحت مضبوط ہوتی ہے، صحت بحال رہتی ہے اور صحت اچھی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان وہ چیزیں کھائے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا، اس کی صحت گر جائے گی، وہ بیمار پڑ جائے گا۔ جو انسان اپنی صحت کی قدر کرتا ہے وہ کھانے پینے میں، ہر چیز میں یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز کھانی چاہیے اور کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ اگر وہ پھل فروٹ کھائے گا، اچھی غذائیں کھائے گا اور اچھی چیزیں لے گا تو اس کی صحت بہتر ہوگی، اور اگر وہ اچھی غذاؤں کی فکر نہیں کرتا ہے، جو چیز بھی سامنے آئے کھا لیتا ہے، پیٹ خراب ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسا انسان صحت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ ایمان بھی اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس کے ضروریات کو پورا کریں گے تو پھر ہمارا یہ ایمان مضبوط ہوگا، اور اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اس کے ضروریات کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارا یہ ایمان کمزور ہو جائے گا، اور ایسا کمزور ہو جائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بھی دین ہو بعرض من الدنیا، کہ آخر وقت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے دین کو تھوڑے سے سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری بہت ضروری ہے، اور جو بھی ہم نیک کام کریں اور جو بھی صدقہ خیرات کا کام کریں اس کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کسی غلط اور ناجائز کام سے بچیں، جب بھی ہم کسی حرام کام سے بچیں، کہ اس کی بنیاد پہ صرف اور صرف تقویٰ ہونا چاہیے، اس کی بنیاد معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بنیاد اپنی عزت نہیں ہونا چاہیے، اس کی بنیاد اپنا مقام اور وقار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں اس وجہ سے یہ گناہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ہم تنہائی میں بھی گناہوں سے بچیں گے اور لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچیں گے، کیونکہ اللہ ہر انسان کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم معاشرے کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں، اگر لوگوں کی وجہ سے ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، تو جب تک کہ لوگوں کی نظروں میں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اور تنہائی کے اندر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جس طرح وہ نماز جو اللہ کی خوشنودی کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھی جائے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے لیے، اگر ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگر ہم گناہوں سے دور بھاگتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کے نزدیک قابل قدر عمل ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوں گے۔ اور اگر ہم اس وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں
کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت گر جائے گی، لوگوں کی نظروں میں ہمارا مقام کم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کے لیے گناہوں سے بچنا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے بندوں کے لیے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں تقوی کی فکر کرنی چاہیے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر حرکت پر، ہمارے ہر عمل پر، ہماری ہر سوچ پر، ہماری ہر فکر پر اور ہماری ہر چیز پر گہری نظر رکھتا ہے۔ جب میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا، ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کبھی بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا تو ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کو منائیں گے، آنسو بہائیں گے، اور اس وقت تک ہم کو تسلی نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کو راضی اور خوش نہ کر لیں۔ ورنہ صورتحال یہ ہے کہ آج تقوی کی کمی کی وجہ سے، آج تقوی کے فقدان کی وجہ سے گناہ انسان کی زندگی میں کثرت سے داخل ہو چکے ہیں۔ انسان کی اجتماعی زندگی، انسانوں کی انفرادی زندگی گناہوں سے محفوظ نہیں رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کثرت سے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ شخص توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، تو وہ نقطہ دور ہو جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر حق بات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ دین کی باتیں سنے، ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، ایک کان سے داخل ہوئے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ اسے مزہ اس میں نہیں آتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اسے مزہ آتا ہے ہنسی مذاق میں، اسے مزہ آتا ہے اچھا منظر دیکھنے میں، اسے مزہ آتا ہے ہنر بازی کرنے میں، اسے مزہ آتا ہے ویڈیو دیکھنے میں، اسے مزہ آتا ہے تفریح کرنے میں، اسے مزہ آتا ہے گناہ کے کاموں میں، اسے دین کے کاموں میں، نیک کاموں میں، اللہ کے طریقوں میں، اللہ کے رسول کی سنتوں میں اور دین کی باتوں کے اندر مزہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سے قریب ہوں، ہمیں دین سے قرب حاصل ہو، ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہو، ہمیں ایمان کا مزہ مل جائے، ہمیں ایمان کی چاشنی مل جائے، ہمیں ایمان کی قدر و قیمت محسوس ہونے لگے، تو ہمیں اپنی زندگی میں تقویٰ لانا پڑے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ سب سے زیادہ باعزت ہے، معاشرے میں جس کا مقام زیادہ ہو وہ سب سے زیادہ باعزت ہے، جس کے پاس میں فیکٹریاں ہوں، جس کے پاس لمبی تجارت ہو، جس کے پاس میں موٹی رقم ہو، وہ باعزت ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نزدیک عزت کا یہ مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو اپنے اندر سب سے زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری رکھتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جتنی زیادہ پرہیزگاری ہوگی، وہ شخص سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوگا۔ اور اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، تو اگرچہ دنیا کے چند لوگ آپ کو باعزت سمجھے، اگرچہ معاشرہ آپ کو باعزت سمجھے، اگرچہ سوسائٹی آپ کو باعزت سمجھے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اور اگر آدمی اپنے اندر تقویٰ رکھتا ہے، اپنے اندر خوف رکھتا ہے، اپنے اندر آخرت کی فکر رکھتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے
تو اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بال پراگندہ ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، بال پراگندہ ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، ایسے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو وہ دھکے دے کر باہر کر دے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک نوجوان تھا نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت، اللہ نے اس کو حسن و جمال بھی دیا اور صحت اور تندرستی بھی دی، لیکن متقی اور پرہیزگار تھا، گناہوں سے بچتا تھا، تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا تھا۔ ایک بار شہزادی کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا، شہزادی نے بالا خانہ سے دیکھا کہ ایک نہایت حسین جمیل خوبصورت اور تندرست نوجوان جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم بلوائیں اور اس سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ چنانچہ اس نے باندیوں کو بھیجا، نوکروں کو بھیجا کہ جلدی سے جا کر اس نوجوان کو گلی سے پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ اس کے باندیاں اور نوکر پہنچے، نوجوان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے بالا خانے میں شہزادی کے پاس پہنچا دیا۔ کمرہ بند کر لیا گیا، وہاں کمرے میں شہزادی اور اس نوجوان کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، اور شہزادی بھی خوب حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، میک اپ کا سارا سامان ہے اور عیش و آرام کے گدے بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ نوجوان پریشان ہوتا ہے کہ اس عظیم گناہ سے بچا جائے تو کیسے بچا جائے، اگر اس عظیم گناہ سے بچا جائے تو کیسا بچا جائے۔ وہ یہ فکر کرتا ہے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم گناہ کی طاق میں رہتے ہیں کہ ہمیں گناہ کا موقع کیسے ملے، ہمیں گناہ کا موقع کم ملے، اور اس شخص کو گناہ کے موقع پر زبردستی پہنچا دیا گیا، وہ اس کی فکر کر رہا ہے کہ ہم اس گناہ سے بچیں تو کیسے بچیں۔ وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ سے دل ہی دل میں مناجات کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے آج تک اپنی زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن آج مجبوری میں پھنس گیا ہوں، آپ بتائیے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی طلب کو دیکھ کر، اس کی طلب کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک تدبیر ڈالی، اور تدبیر یہ ڈالی کہ اس نے شہزادی سے کہا کہ مجھے استنجا کا تقاضا ہے، مجھے پہلے استنجا سے فارغ ہو جانے دے۔ چنانچہ شہزادی نے استنجا خانے کا راستہ بتا دیا۔ یہ نوجوان استنجا خانے میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں استنجا خانہ کی غلاظت اٹھا کر اپنے کپڑے پر، اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ غلاظت کتنی بدبودار ہوتی ہے، غلاظت کتنی گندی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس نے صرف گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے غلاظت اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے کپڑوں پر اور اپنے جسم پر اور اپنے چہروں پر ملی۔ ملنے کے بعد اسی حالت میں شہزادی کے سامنے آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد میں شہزادی جب اسے دیکھتی ہے کہتی ہے ارے یہ تو پاگل ہے، یہ کوئی احمق ہے، اس کو جلدی ہمارے محل سے باہر کرو۔ چنانچہ نوکر چاکر اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آج اگرچہ ہم نے جسم پہ غلاظت لگائی، لیکن یہ غلاظت ایسی غلاظت ہے جو دھونے سے دور ہو سکتی ہے۔ گناہ کی غلاظت ایسی ہے جس کا دھونا میرے محترم بزرگوں و دوستوں آسان نہیں ہے۔ یہ وہاں سے نکل کر تالاب میں پہنچتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو دھوتا ہے، اپنے جسم کو پاک و صاف کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کے بعد یہ نوجوان اپنے استاد کے سبق میں پہنچتا ہے۔ اصل یہ نوجوان پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اپنے
پہنچتا ہے وہاں دیر ہو چکی ہوتی ہے، سبق شروع ہو جاتا ہے، استاد صاحب سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیر سے کون آیا؟ یہ خاموش رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد کہتے ہیں کہ آج کسی کے جسم سے بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے، اتنی بہترین خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ یہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں پھنس گیا تھا، گناہ کے موقع پہ تھا، اللہ نے میرے جسم میں یہ تدبیر ڈالی، میں نے غلاظت اپنے جسم پر اور کپڑوں پہ لگائی اور اس گناہ سے بچ گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب آدمی کے اندر گناہ سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ ہم اس گناہ سے کیسے بچیں۔ ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ کسی شہزادی کی اور کسی شہزادی کا نکاح ہوا، بارات جا رہی تھی اور شہزادی کو رخصت کر کے دولہا اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ راستے میں طوفان آ گیا، سخت آندھی چلنے لگی، سارے باراتی منتشر ہو گئے، مجمع بکھر گیا اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دلہن کی ڈولی چھوڑ کے بھاگ پڑے۔ دلہن پریشان ہوئی کہ میں اپنی حفاظت کروں تو کیسے کروں؟ وہ ڈولی سے نکلتی ہے، نکلنے کے بعد میں دیکھتی ہے کہ قریب میں ایک حجرہ ہے، ایک زینہ ہے، اس زینے کے اوپر ایک کمرہ ہے۔ یہ شہزادی زینے پہ چڑھ جاتی ہے اور جلدی سے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کمرے میں جب پہنچتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان طالب علم کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ جب دیکھا اس نے کہ ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، دونوں کی نگاہیں دو چار ہوئی، لیکن اس نے اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نگاہوں کو فوراً ہٹا لیا، اپنی نگاہوں کو فوراً ہٹا لیا اور ہٹانے کے بعد میں کتاب کے مطالعے میں لگ گیا۔ لیکن شہزادی یہ دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی چراغ کی لو میں لے جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہٹا لیتا ہے، پھر اپنی انگلی چراغ کی لو میں لے جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہٹا لیتا ہے۔ صبح ہوئی، طوفان تھما، شہزادی کو تلاش کیا گیا، تلاش کرنے کے بعد میں اس کو واپس محل لے جایا گیا۔ اس طوفان میں شہزادی کا شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی شادی ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادی کے دوبارہ رشتے آنے لگے۔ اس کے ماں باپ پوچھتے تو کہاں شادی کرے گی، لیکن وہ ہر رشتے کو ریجیکٹ کر دیتے، کسی بھی رشتے کو منظور نہیں کرتی۔ اس کی سہیلیوں سے کہا گیا کہ پوچھو اگر اس کی نظر میں کوئی لڑکا ہو تو اس لڑکے کا ہم پتہ حاصل کرے اور اسی سے تیرا نکاح کر دے۔ شہزادی نے کہا میں اگر نکاح کروں گی تو اس لڑکے سے نکاح کروں گی جو فلاں جگہ پہ فلاں حجرے میں رہتا ہے۔ تلاش کیا گیا، وہ غریب گھرانے کا بچہ تھا، غریب گھرانے کا نوجوان تھا۔ بادشاہ کو تامل ہوا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کیسے کروں، لیکن شہزادی کسی اور سے نکاح کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس میں نصیحت ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ نوجوان اگر چاہتا، اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، اگر وہ چاہتا تو اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ تقاضا بار بار آ رہا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا تھا کہ تجھے جب دنیا کی آگ میں جلنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو جہنم کی آگ میں کیسے جل سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تقویٰ کے واقعات ہیں۔ تقویٰ کہنے کو تو آسان ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آدمی ہمت کرے اور فکر کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے تو ضرور اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے گا۔ آج ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، معاشی ازدواجی اعتبار سے پریشان ہیں، خاندانی اعتبار سے پریشان ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، رسومات سے پریشان ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کا حل اگر ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری میں ہے۔ جب آدمی اپنی زندگی میں تقویٰ لاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے
پھر اس کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ولیی اللہ الذین آمنوا وهو یتولی الصالحین، کہ اللہ ایمان والے بندوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ جو آدمی نیکی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے سارے مسائل اللہ حل کرتے ہیں۔ جب بھی اسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے سارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک واقعہ یاد آیا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے، ان کے 9 لڑکے تھے، 9 لڑکے، اور 9 کے 9 لڑکے جوان ہو چکے تھے۔ یہ 15 سے لے کر کے 24 سال 25 سال کی عمر تک کے بچے تھے۔ ان کی شادی کا مسئلہ تھا۔ رشتہ کرنا سعودی عرب میں آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لڑکیاں آسانی سے وہاں نہیں ملا کرتی ہیں، لیکن وہ متقی و پرہیزگار تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک صاحب ملے کہ ان کے گھر میں بھی 9 بچیاں تھیں، اور وہ 9 بچیاں بھی تقریباً ساری کی ساری جوان ہو چکی تھی۔ وہ ابھی اپنی بچیوں کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے۔ مسجد حرام میں ان سے ملاقات ہو گئی، باتوں باتوں میں لڑکے کی شادی کا ذکر آ گیا، تو دونوں نے کہا کہ ہماری بھی 9 بچیاں ہیں، آپ کے بھی 9 لڑکے ہیں، چلیے ہم لوگ اپنی حلال بچی کا نکاح آپ کے حلال لڑکے سے کر دیتے ہیں۔ بڑی بچی کا نکاح بڑے لڑکے سے، اس کے بعد کی بچی کا نکاح اس کے بعد کے لڑکے سے، سب سے چھوٹی بچی کا نکاح سب سے چھوٹے لڑکے سے۔ چنانچہ اسی مجلس کے اندر 9 کا نکاح طے ہو گیا، اور خیر و عافیت کے ساتھ، سنت کے مطابق، سادگی کے ساتھ 9 کے رشتے آسانی کے ساتھ ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد، تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ ہم چاہتے ہیں کہ دولت میں ان کا حل ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا حل تعلقات میں ہے، ان سب چیزوں کا حل تجارت کو بڑھانے میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان سب کا حل اگر ہے صحیح طور پر تقویٰ پرہیزگاری میں ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر تقویٰ نہیں ہے، اگر پرہیزگاری نہیں ہے، تو پوری زندگی پریشان رہے گا، پوری زندگی بے چین رہے گا، کبھی حقیقی معنی میں دولت کے باوجود، سرمایہ کے باوجود اس کو سکون اور چین نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو 2 عظیم دولتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ جو شخص اپنی زندگی میں تقویٰ لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 عظیم دولتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ پہلی دولت کیا ہے؟ پہلی دولت یہ کہ دنیا کی کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی، کسی بھی الجھن کا اگر وہ شخص شکار ہو جائے، اس میں پھنس جائے، اور دنیا کے اعتبار سے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کی زندگی میں تقویٰ ہے تو اللہ تقوی کی برکت سے اس کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس الجھن سے ضرور نجات عنایت فرمائیں گے۔ تفصیل بہت لمبی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ حضرات نے غار والوں کا واقعہ سنا ہوگا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بہت مختصر 3 لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی، ایک غار تھا، بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گرتی ہے، اور چٹان اس انداز سے گرتی ہے کہ آ کر کے غار کے منہ کو پورے طور پر بند کر دیتی ہے۔ چٹان بہت بھاری ہے، اتنی بھاری ہے کہ یہ تینوں آدمی اپنی طاقت سے اس چٹان کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کریں تو کیا کریں، ان کے دل میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ اس موقع پر ہم اپنی زندگی کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کے سامنے اس کا وسیلہ اختیار کریں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے اللہ سے دعا
کی اور یہ کہا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچاداد بہن تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور ایک دن وقت بھی طے ہو گیا، پیسے بھی میں نے ادا کر دیے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا اور جسم کو بڑھانا بھی کر لیا۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا کہ تم کو میں سخت مجبوری میں یہ کروا رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں فاقے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ بھئی یہ کام مت کرو۔ اس لڑکی نے جب یہ بات کہی تو اس نوجوان نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو ختم کر دیا، وہ کام نہیں کیا اور اس لڑکی کو پاک دامن رہنے دیا۔ کہا اے اللہ اگر میں نے وہ کام خالص آپ کے لیے کیا تھا تو اس عظیم مصیبت سے ہم کو چھٹکارا عنایت فرما۔ چنانچہ چٹان کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے، آسمان نظر آنے لگتا ہے اور ان کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دو لوگ بھی دعا کرتے ہیں اور اتنی چٹان پھٹ جاتی ہے کہ یہ تینوں کے تینوں لوگ اس غار سے آسانی سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تقوی کا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت متقی بندے کو اگر وہ کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جائے، کسی بھی مصیبت میں پھنس جائے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات اور اس سے رہائی کے اسباب اور اس کی شکلیں پیدا کروا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ انسان پھنس گیا، اس کی زندگی میں الجھن آ گئی، نیند حرام ہو گئی، سونا حرام ہو گیا، کھانا حرام ہو گیا، کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، کسی سے بولنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ تقوی والا بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے تو اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ دوسرا عظیم انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جہاں سے رزق کا گمان نہیں کر سکتا ہے وہاں سے اللہ رب العزت اس کو رزق عنایت فرماتے ہیں۔ یہ بات تو ایسی ہے ہم زبانی طور پہ آپ کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن جو تقوی والے بندے گزرے ہیں، پرہیزگار بندے گزرے ہیں، ان کی زندگی میں روز مرہ کہتے ہیں کہ اللہ خزانہ غیب سے ان کو رزق عنایت فرماتا ہے، ان کی ضروریات پورا فرماتا ہے، اور وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے تقوی کی بنیاد پر عنایت فرمایا ہے۔ آج ہم رزق ڈھونڈتے ہیں صرف کاروبار میں، ہم رزق ڈھونڈتے ہیں کھیتی باڑی میں، ہم رزق ڈھونڈتے ہیں صرف ملازمت میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جس طرح ملازمت سے رزق ملتا ہے، جس طرح کاروبار سے رزق ملتا ہے، جس طرح کھیتی باڑی سے رزق ملتا ہے، اسی طرح تقوی کی برکت سے بھی رزق ملتا ہے، تقوی کی برکت سے بھی رزق ملتا ہے۔ جیسے ملازمت رزق کا ذریعہ ہے، کاروبار رزق کا ذریعہ ہے، کھیتی باڑی رزق کا ذریعہ ہے، ایسے تقوی بھی رزق کا ذریعہ ہے۔ بلکہ ملازمت پر روزی کا ملنا یقینی نہیں ہے، آدمی کی ملازمت کبھی خراب ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں نفع کا ملنا یقینی نہیں ہے، کبھی آدمی کو خسارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی میں پیداوار کا ہونا ضروری نہیں ہے، سیلاب آ گیا ساری پیداوار برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن تقوی یہ ایسا ذریعہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر صحیح معنی میں تقوی ہو، صحیح معنی میں پرہیزگاری ہو تو اللہ رب العزت اسے ضرور بھی ضرور رزق عنایت فرمائیں گے، اسے ضرور بھی ضرور روزی عنایت فرمائیں گے۔ تقوی کا تیسرا انعام یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت عزت عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آیت کریمہ پڑھی اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اس لیے آدمی تقوی اختیار کرے گا تو پھر لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، لوگ اس کی تعظیم کریں گے، اپنے بھی تعظیم کریں گے، غیر بھی تعظیم کریں گے، گھر میں بھی احترام ہوگا، باہر بھی احترام ہوگا، عوام میں بھی احترام ہوگا، خواص میں بھی احترام ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آپ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا پیش نہیں کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے عزت کی عظیم دولت سے نہ نوازا۔ آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے،
اور زمانے کے حالات کا جائزہ لے لیجئے کہ جو آدمی متقی ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں، سب لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، سب لوگ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مقدور ایک بار اسٹیشن پہ تشریف لے کے کہیں کا سفر تھا، بابو کے پاس پہنچے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو حضرت کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے۔ حضرت نے بابو سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے ٹکٹ قرض دے دیجیے، میں بعد میں پیسہ ادا کر دوں گا۔ چنانچہ اس بابو نے حضرت کی شکل صورت دیکھ کر، حضرت کے چہرے کو دیکھ کر، حضرت کی شخصیت کو دیکھ کر حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کو ادھار ٹکٹ دے دیا۔ جب حضرت کے ساتھیوں کو معلوم ہوا، حضرت کے ساتھیوں کو معلوم ہوا، انہیں تعجب ہوا، وہ بابو کے پاس پہنچے اور یہ پوچھنے لگے کیا ٹکٹ ادھار بھی ملتا ہے؟ بابو کہنے لگا کہ ہر ایک کو ادھار نہیں ملتا ہے، خاص لوگوں کو ادھار ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور پرہیزگاری کی برکت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ متقی و پرہیزگار بندے تھے، جدھر گزر جاتے تھے ادھر لوگ احترام کرتے تھے، اپنے بھی احترام کرتے تھے، غیر بھی احترام کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت ایک ملک تشریف لے گئے، ہوائی جہاز سے تشریف لے جا رہے تھے، جس ملک کے ایئرپورٹ پہ اترنا تھا وہاں اتفاق کی بات جہاز کے اترنے کے وقت میں لائٹ نہیں تھی۔ اب جہاز اتارا جائے، کیسے اتارا جائے؟ پائلٹ پریشان ہے کہ اندھیرے کے اندر ہم جہاز ایئرپورٹ پہ کیسے اتارے۔ اس کے بعد میں ہوا یہ کہ جو حضرت کے محبین تھے، حضرت کے معتقدین تھے، وہ ایئرپورٹ میں اندر آگے اجازت لے کر کے، اور سبوں نے لائن سے اپنی گاڑیاں لگا دی، ادھر بھی ادھر بھی، اور گاڑیوں کی لائٹ جلا دی، اور پھر یہ ہوا کہ پائلٹ اس لائٹ کی روشنی کے اندر جہاز اتارے۔ پائلٹ غیر مسلم تھا، اس نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کی بنیاد پر ایسے نازک اور خطرے کے موڑ پر بھی جہاز اتارنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے جہاز اتارا اور جہاز کامیابی کے ساتھ اتر گیا۔ کسی انٹرویو لینے والے نے اس کا انٹرویو لیا کہ تم نے اتنے خطرے کے حالات میں جہاز کیسے اتارا؟ اس نے کہا میری بالکل ہمت نہیں تھی، لیکن ہمارے جہاز کے اندر ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے اس شخصیت پر اعتماد کرتے ہوئے جہاز اتار دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تقوی کی برکتیں ہیں، تقوی کی برکتیں بہت عظیم برکتیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں زمین سے بھی اور آسمان سے بھی آدمی جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے ہر طرح سے اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہے، اور اس کی تمام ضروریات اللہ مہیا فرماتے ہیں۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، جو ناجائز اور حرام کام ہیں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر داڑھی ہمارے چہرے پر نہیں ہے تو اپنے چہرے کے اوپر داڑھی لائیں۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ہم نماز کی پابندی شروع کریں۔ اگر ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں تو ہم آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارے کان گانے سنتے ہیں تو ہم اپنے کانوں کو گانوں کی آواز سے بچائیں۔ اگر ہمارے پیر غلط اور ناجائز کاموں کی طرف جاتے ہیں تو ہم غلط اور ناجائز کاموں سے بچیں، اور اللہ کے ڈر سے بچیں، اللہ کے خوف سے بچیں، اللہ کی محبت میں بچیں، اللہ کی یاد میں بچیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ طے کر لے کہ ہم ہر دن ایک گناہ چھوڑیں گے، ایک گناہ سے توبہ کریں گے، ایک گناہ اپنی زندگی سے نکالیں گے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں وہ دن ضرور آ جائے گا کہ وہ اللہ کے یہاں پرہیزگار بندوں میں شمار کیا جانے لگے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے تقوی کی چیز، یہ ہے تقوی۔ دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اتباع سنت۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔
آپ سے بہترین اسوہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین پر عمل کرے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر۔ حضور علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے روزے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی بات چیت کا طریقہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے اور علماء ربانیین کی جیتی جاگتی تصویر میں محفوظ ہے۔ آپ ہر سنت کو جانیں، ہر سنت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ایک ایک سنت لانے کی کوشش کریں۔ آج ہم کو محبت خیروں کے طریقوں سے، ہمیں محبت خیروں کے انداز سے، ہمیں محبت خیروں کی تہذیب اور کلچر سے اگر ہم کو محبت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کی سنتوں سے محبت نہیں ہے۔ ایک امتی کے لیے یہ مر مٹنے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسوے اور نمونے کو چھوڑ کر خیروں کا طریقہ اختیار کرے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ پوری دنیا، پوری تاریخ میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ بڑے سے بڑا امیر بھی اس پر عمل کر سکتا ہے اور غریب سے غریب بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ شہر کا آدمی بھی حضور کے طریقے کو اپنا سکتا ہے اور دیہات کا آدمی بھی حضور کے طریقے کو اپنا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ اجمل بھی ہے، سب سے خوبصورت بھی ہے۔ جو شخص حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے گا اس کی زندگی خوبصورت زندگی بن جائے گی، اس کے اخلاق بہترین اخلاق بن جائیں گے۔ اس کو ہر شخص محبت کی نظروں سے دیکھے گا، ہر شخص اس کو پیار کی نظروں سے دیکھے گا، ہر شخص اس کے لیے اپنے دل کو بچھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک مختصر واقعہ سنیے۔ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کی آواز اٹھائی گئی، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں جہاد کیا۔ اس وقت ہمارے اکابر کے خلاف انگریز نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ ان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ آپ روپوش ہو جائیے اور چھپ جائیے اور گرفتاری میں مت جائیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک تہہ خانے میں ایک جگہ روپوش رہے۔ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ شاگردوں نے کہا حضرت اب بھی گرفتاری کا وارنٹ باقی ہے، آپ اب بھی روپوش رہیے، باہر مت آئیے۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے غار میں صرف آپ نے 3 دن قیام فرمایا تھا۔ یہ نانوتوی حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام بن کر، حضور کا شیدائی ہو کر 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ بھی عشق اور محبت کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی حضرت نانوتوی جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کی آبادی قریب آتی ہے تو اپنے پیروں سے جوتے اتار لیتے ہیں اور اس علاقے میں ننگے پیر چلتے ہیں، پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نانوتوی کا قاسم کا جوتا حضور علیہ السلام کے سرزمین پر ننگے کیسے پڑ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں سنت کو لائیں، ایک ایک سنت کو جانیں، ایک ایک سنت کو سیکھیں، نماز کی سنتیں جانیں، اذان کی سنتیں جانیں، کھانے کی سنتیں جانیں، گفتگو کی سنتیں جانیں، سونے کی سنتیں جانیں۔ ہر سنت کو جانیں، معلوم کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ خوشی عرصے میں ہماری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کی طرح ہو جائے گی۔ آپ سچ جانیے اور آپ حضرات یہ سب جانتے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلے ہیں۔ پوری کائنات میں حضور علیہ السلام سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔
اگر کوئی محبوب کی کوئی شباہت اختیار کرتا ہے، محبوب کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو محبت کرنے والے کو جیسے محبوب سے محبت ہوتی ہے، ایسے محبوب کی شباہت اختیار کرنے والے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اختیار کریں گے، آپ کی سنتوں کو اختیار کریں گے، تو حضور علیہ السلام کی طرح ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے۔ حضور علیہ السلام جیسے اللہ کے محبوب ہیں، ان کے واسطے سے، ان کی محبت کی وجہ سے ہم سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے۔ یہ ہمارے محبوب سے محبت کرتا ہے، یہ ہمارے محبوب کا شہدائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مجھے صرف یہی دو باتیں عرض کرنی تھیں۔ آپ سب حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو تقوی والی زندگی عنایت فرمائے۔